پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم روزانہ سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، ماں سوائے جمعہ اور ہفتہ، اور جمعہ اور ہفتے کو ہم آپ کے پوچھے گئے سوالات رکھتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، 82۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی آیت لیکن بے پناہ مضامین اس میں پنہاں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن کریم کے نزول کے تعلق سے جو ہم یعنی آیات بھجوا رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالم ہیں ان کو ان آیات سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ شفا کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں، اہل ایمان سے مخصوص کر دیا گیا قرآن کریم کی ان آیات کی برکتوں کو، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہم لے کر آئیں گے اور جوڑیں گے اس آیت کو آج کے حالات سے، کہ قرآن کریم سے ہم شفا اور رحمت کیا حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بلکہ سوال ہم یوں رکھیں گے، ذرا بڑا سوال بنا کے، کہ قرآن کریم شفا اور رحمت کب بنتا ہے، کن کے لیے بنتا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، قرآن کریم کو حکم مانا جائے، تب قرآن کریم کی یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شفا کسے کہتے ہیں؟ شفاء لما فی الصدور کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، تو کیا یہ روحانی شفا کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ سیکھیں گے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تفسیر قرآن بالقرآن علامہ صاحب کا خاصہ دل نشیں انداز اور بہت سہل طریقے سے اپنی بات دل میں اتار دیتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 82، 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ ہم
اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ درست جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ 2 روز تک، 3 روز تک یا 4 روز تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ انزال، تنزیل، کیا فرق ہے؟ ایک سوال ابھی اچانک ذہن میں یہ آیا، یہ بھی واضح کر دیجئے، کیونکہ آپ مفسر قرآن ایک ایک نقطہ آپ واضح کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن شفا کب بنتا ہے، رحمت کب بنتا ہے؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیام صبح کا آپ کا پروگرام انتہائی لائق تحسین ہے، جس میں اللہ اکبر۔ قرآنی آیات پر انسان گفتگو کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے اپنے کو قریب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید جتنی بڑی نعمت ہے، ہم مسلمانوں کی اس کی طرف سے بے رغبتی بھی انتہائی قابل تکلیف ہے۔ غور کیجئے گا، اس وقت دنیا میں شاید 140 کروڑ مسلمان ہیں، اس سے بھی زیادہ، جی ہاں، 1.5 ارب ہو سکتے ہیں۔ سب اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں، جی ہاں، سب اس کے ہر فقرے اور ہر جملے پر یقین رکھتے ہیں، جی ہاں، آخری آسمانی صحیفہ سمجھتے ہیں، اور قسم بھی کھاتے ہیں اس کی مقدمات میں۔ لیکن ان 140 کروڑ میں کتنے ہیں جو روزانہ پڑھتے ہیں؟ روزانہ پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں؟ ترجمہ پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جس پر غور بھی کرتے ہیں؟ اور غور کرنے والوں میں کتنے ہیں جو اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن مجید اس لیے نہیں نازل ہوا تھا کہ بہت خوبصورت جلد بنا کر اس کے گھر کے اندر رکھ دیں، قسم کھا لیں، سر پہ اٹھا لیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا ہمارے ذہن اور فکر اور عمل کی اصلاح کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطن و دقیق، اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، اس کا باطن بہت دقیق ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر کتنا بارونق ہے آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ دنیا کی کوئی کتاب کتنی ہی حسین ہو، کتنی خوبصورت ہو، گیٹ اپ کتنا اچھا ہو، اس کا رائٹر کتنا بڑا ہو، ایک کتاب دفعہ پڑھ لی تو اب دوسری دفعہ رغبت نہیں رہے گی۔ چلیں بہت اچھی دوسری دفعہ پڑھ لی، اب اس کے بعد اپنی الماری کی زینت تو بنا سکتے ہیں، تلاوت کا حصہ نہیں رکھتے ہیں۔ جی ہاں، مگر یہ کتاب ربانی، اللہ اکبر، جس کو جتنا پڑھیں اتنا ہی رغبت بڑھتی ہے۔ جی ہاں، سبحان عام دن میں انسان کم تلاوت کرتا ہے تو اتنی رغبت نہیں ہوتی، ماہ رمضان میں زیادہ تلاوت کرتا ہے تو رغبت اور بڑھتی جاتی ہے۔ ایک پارہ پڑھ لیا، ایک اور پڑھ لوں، ایک اور پڑھ لوں، ایک قرآن ختم کیا، دوسرا بھی ختم کروں۔ ایک بات جو غیر معمولی ہے اس کلام الہی میں، اگر کوئی مضمون ہمارے سامنے ہو 1.5 ورق کا، اور کسی جملے کو اس میں 2-3 مرتبہ دہرا دیا گیا ہو تو عجیب نقص محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس ٹوکیے سے کوئی خط لکھے اور اس میں بار بار لکھے کہ شاہد صاحب جو آپ کے محلے میں ان کو سلام پہنچا دیجیے گا، 2 پیراگراف کے بعد پھر لکھ دیا شاہد صاحب جو آپ کے محلے میں ان کو سلام پہنچا دیجیے گا،
پھر 2 پیراگراف کے بعد پھر لکھ دیا شاہد صاحب جا کے محلے میں ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے. یہ بھارت کا نقص سمجھا جائے گا جی ہاں کہ صاحب یہ بھول گئے، ابھی تو لکھ چکے تھے، کیا کیا انہوں نے. مگر قرآن مجید کا ایک سورہ ایسا ہے جس میں ایک جملے کو 31 مرتبہ دہرایا گیا، جی ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن اس دہرانے سے نقص نہیں پیدا ہوا، جی ہاں بلکہ جیسا کہ حدیث میں جملہ ہے الرحمن عروس القرآن، سبحان اللہ. سورہ رحمان ایسی ہے جیسے عورتوں کے من میں دلہن بیٹھی ہو، جیسے وہ سجی رہتی ہے. یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے وہ سجا ہوا ہے. سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ دہرایا جا رہا جہاں ہے. 10-11 مرتبہ دہرایا ہے مگر نقص نہیں پیدا ہوا، سبحان اللہ، حسن سبحان پیدا ہو گیا. یہی وجہ ہے دنیا کے جن ریڈیو اسٹیشن سے قرآن مجید کی تلاوت نشر ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ سورہ رحمان کی تلاوت نشر ہوتی ہے. جی ہاں جو لوگ عربی نہیں سمجھتے وہ بھی حظ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے لطف لیتے کہ اچھا کتنا حسین سورہ ہے. تو یہ کلام الہی کی شان ہے جس میں کوئی دنیا کی کوئی شے ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. اس سے قرآن کا واضح اعلان ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. جو تمہارے گواہ بن سکتے ہیں، تمہارے ساتھی بن سکتے ہیں، ساتھ دینے والے بن سکتے ہیں، سب کو بنا کر. ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے، لفظ انزال بھی استعمال ہوا ہے، تنزیل بھی استعمال ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی ہاں ہم نے اسے قرآن شب قدر میں اتارا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن جیسے یہاں کہا گیا. تو اہل ادب نے انزلنا کی تشریح کی ہے کہ شب قدر میں ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل ہو گیا، سبحان اللہ. اور ننزل ہم تدریجاً نازل کر رہے ہیں، سبحان نجمن 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 تھوڑی تھوڑی کر کے آیت. کبھی کسی نے کوئی سوال کر دیا اس کے جواب میں آیت نازل ہو گئی. جیسا کہ 28ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں ایک خاتون تھی اپنے گھر میں بیٹھی تھی، عبادت کر رہی تھی، اس کا شوہر آیا، اس نے اس سے کوئی مطالبہ کیا، اس نے نہیں مانا تو اس نے کہا جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں. روتی پیٹتی سرکار دو عالم کے پاس آئی. اس کا تذکرہ ہے قسم اللہ خدا تعالیٰ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے آ کے فریاد کر رہی تھی اور شکوہ کر رہی تھی. تو اب یہ جو سورہ مجادلہ نازل ہوا ہے وہ اس خاتون کے اس شکوے کے جواب میں نازل ہوا. اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں کہ جو بندوں کے مسائل کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. کبھی ایک سورہ مکمل نازل ہوا ہے، کبھی تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی ہیں. غرض کیا تھی تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی بھی غرض کیا تھی کہ لوگ آسانی سے یاد کرتے جائیں. اس وقت پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، جن کے پاس کاغذ ہو قلم ہو لکھنے کی صلاحیت ہو ایسے کم ہوتے تھے، تو ان کو یاد کرایا جاتا تھا. اب پورا قرآن ایک ساتھ اس کو یاد کرنا ممکن نہیں تھا. تو نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا تاکہ لوگ حفظ کرتے جائیں، یاد کرتے جائیں. اسی لیے سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں ہی کتنے لوگ تھے جو حافظ قرآن بن چکے تھے. جی پورا قرآن ان کو حفظ ہو چکا تھا. اور پیغمبر کے بعد حضور اکرم کی دنیا سے جانے کے بعد جب ایک جنگ ہوئی اس میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، جس کے بعد فکر ہوئی کہ بھائی قرآن کو کیسے جمع کیا جائے، کیا کیا جائے. تو حفظ کا معاملہ ایسا ہے جو خود قرآن کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے. آج دنیا میں اگر کوئی شخص قرآن کے کسی حرف کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا. اس سے کہ ہزاروں حافظ بلکہ میں شاید کہوں لاکھوں حافظ موجود ہوں گے جو کہ یہ کیا کر رہے تم. جناب جابر کے زمانے میں ایک شخص نے قرآن کے حرف کو بدلنا چاہا کہ یہاں پر یہ حرف ہو جائے تو انہوں نے تلوار کھینچ لی کہ جو ایسی کوئی حرکت کرے گا میں اس کا یہ تلوار سے مقابلہ کروں گا. تو قرآن ایک غیر معمولی اعجازی شان کی کتاب ہے جس سے کوئی شخص جواب نہیں لا سکتا تھا، نہ کل کا انسان لا سکتا تھا، نہ آج کا انسان لا سکتا تھا. اس میں جاذبیت اتنی تھی، وہ کفار جو دن بھر پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے رات کو پیغمبر کے گھر کے قریب کھڑے ہو جاتے تھے، سنتے رہتے تھے کہ اچھا ایسا کلام پیش کیا جا رہا ہے. اللہ. اور جب سرکار دو عالم نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ یہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ میں 7 قصیدے لٹکا رکھے ہیں جن کو سب مولقات کہا ہے، ان کے مقابلے چھوٹا سورہ دے کر رکھ دو. سورہ انات ہے نا، سورہ کوثر یہ لکھ دو. جب ان لوگوں نے دیکھا تو اپنے اپنے قصائد اتار دیے، اعلان کیا کہ نہیں یہ جو ہے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. انسان کا کلام جب نہیں ہے یقین رکھتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر قبول کیوں نہیں کرتے. جیسا تعجب ہے اس وقت کے انسانوں پر تھا
کہ مانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے، پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک۔ آج ہم قبول کرنے کے باوجود اس سے فیض نہیں حاصل کرتے۔ کتنے گھر ہیں جس میں قرآن رکھا رہتا ہے، پڑھنے کی سعادت نہیں ملتی ان لوگوں کو۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ وہ مسجد فریاد کرے گی اس میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہو، وہ قرآن فریاد کرے گا جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، اور ان کی فریاد سنی جائے گی۔ جی ایک آیت ہے اور بہت سخت آیت ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا اتخذوا هذا القرآن القرآن مہجورا۔ مہجورا۔ روز مجھے محشر معلوم تھا پیغمبر یہی شکایت کریں آیت گے، پڑھیں گے۔ پیغمبر شکایت کریں گے، پالنے والے میری اپنی قوم، ان قومی ہے، جی میری اپنی قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ انہوں اکبر، نے قرآن کو لیا مگر کس شکل میں؟ متروک شکل میں لیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب متروک شکل میں لیا ہے تو رحمت کیسے ملے گی، شفا کیسے ملے گی؟ قرآن مجید رحمت بن کر آیا ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ ہر قرآن کی آیت جو ہے وہ انسان کے دل کو شفافیت پیدا کرتی ہے، دل میں نورانیت پیدا کرتی ہے، دل کو سکون بخشتی ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو انسان قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کرے، دیکھے اس کے قلب کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ شفا بھی ہے، شفا جسمانی امراض کی بھی شفا ہے، روحانی امراض کی بھی شفا ہے۔ شفاء لما فی الصدور بھی کہا ہے۔ جی ہاں، اور بخاری میں روایت میں نے پڑھی ہے کہ کچھ اصحاب رسول کسی علاقے میں گئے، وہاں لوگوں نے بھائی کیا، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کبھی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس سے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اچھا ہمارا ایک بیمار ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ جی ہاں، تو انہوں نے سورہ الحمد پڑھی، سورہ الحمد پڑھ دی 7 مرتبہ۔ جی ہاں، جب یہ لوگ واپس آئے مدینے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو حضور سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا کہ ہم اس بیمار کا کیسے علاج کرتے، ہم نے سورہ الحمد کی تلاوت کر تو اس سے اچھا ہو۔ تو فرمایا نے کہا اس سورہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، سبحان اللہ۔ اس کو جو پڑھے گا اسے شفا حاصل ہو۔ تو اصل شفا تو معنوی ہے ٹھیک، کہ انسان جب پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک۔ پڑھنے والے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، تو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کرے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں ٹھیک، میں صحیح چلوں۔ اگر میں انجینئر ہوں، میں دیکھوں یہ عمارت نقشے کے مطابق بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، یہ صحیح صراط مستقیم ہے۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے سیدھے راستے پر رکھنا تاکہ میں اس کے نبض دیکھوں، اس کے مرض کو سمجھوں، صحیح دوا دوں۔ میں لیکچرر ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے صراط مستقیم پر رکھنا تاکہ میں جو ان بچوں کو سبق پڑھاؤں صحیح طریقے سے صحیح بات سمجھاؤں۔ ٹھیک، اگر میں طالب علم ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے مجھے سیدھے راستے پر رکھنا تاکہ میں جو کچھ میرا استاد کہے میں اس کو سنوں، سمجھوں، اس کو یاد رکھوں۔ اللہ حاضر قیاس، اللہ حاضر قیاس، پوری زندگی اہدنا الصراط المستقیم، جی ہاں، پوری جس شعبے زندگی سے ہمارا تعلق ہے اس سبحان کو اللہ۔ سیدھے راستے پر چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن سے شفا حاصل نہیں کرنا چاہتا اللہ اسے شفا نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا معنی ہے اس کے؟ اف ہو، روحانی شفا، جسمانی شفا، سورہ الحمد کی، سورہ فاتحہ کی آپ نے بات فرمائی، یعنی فکری اخلاقی بیماریوں سے دوری، جسمانی امراض سے دوری، قرآن کریم جا یعنی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شفاء لِلْمُؤْمِنِينَ۔ شفاء۔ تو کیا اس کو ذرا کھولیے علامہ صاحب۔ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں تھیں، کفر کی بیماری تھی، نفاق کی بیماری تھی، شرک کی بیماری تھی، اللہ بلا بیماریاں تھیں، جی ہاں، اصل تو ان بیماریوں کو دور کرنے آیا تھا کہ پڑھو، دیکھو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کو پڑھو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرے گا اس راستے کے سب سے مضبوط راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا ضرورت ہے؟ انسان غور کرے۔ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا بات ہے یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، آیتوں کو پڑھتے ہیں غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ جس رب نے یہ کلام نازل کیا ہے وہ کتنا عظیم ہے، جس کے قلب پر نازل ہوا، هو الذی نزل ہوا علی قلبک، یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، سرکار دو عالم کے قلب کتنا عظیم ہے کہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، دیکھتے کہ اللہ کے جلال سے، اس کے ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ جی ہاں، اگر قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ہیبت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر وہ قلب پیغمبر کتنا عظیم ہے کہ هو الذی نزل علی قلبک، اللہ نے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ تو گویا حضور کا قلب جو ہے
وہ پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے سبحان کہ اللہ. جس پر نزول ہو رہا ہے قرآن کا. اور اسی لیے روایتوں میں موجود ہے کہ جب حضور کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے چہرے پر ایک روشنی آ جاتی تھی, ٹھیک. ایک چمک دمک ہوتی تھی. جناب خاتون محشر ہماری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آیت نازل ہونے والی تھی میں نے میں نے پیغمبر کے چہرے پر دیکھا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. اللہ پیغمبر کا چہرہ اتنا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوا کرتا. اللہ چونکہ قرآن خود نور, ذات پیغمبر میں نور, اول ما خلق اللہ نوری. نور جب نور پر آیا تو اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ. اب یہ مسلمان پر فرض ہے کہ اس نور سے جو پیغمبر پر نازل ہوا اور خود پیغمبر کی ذات جو نور ہے اس سے اپنے قلوب کو کتنا منور کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اس کے مطلب اپنے کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں, تب یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بات آپ نے فرمائی اسی ذیل میں یہ جو قرآن کریم سے نور حاصل کیا جاتا ہے یا نورانیت حاصل کی جاتی ہے, آج ذرا تعلیم کر دیجئے تمام ناظرین کو کہ قرآن کریم سے نور کس طرح حاصل کیا جانا چاہیے, تقرب اللہ سے وہ کیسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صاحب قرآن سے قربت, اتباع کس طرح, بہت ساری آیات, میں وقت بچانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں وہ آیات نہیں پڑھ رہا. قل ان کنتم, ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اجر بھی, ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اتباع کرو گے تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. آج قرآن کریم کی نورانی ہے, قرآن کریم کا مرتبہ ہم سب واقف ہیں. جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ہر گھر میں قرآن کریم موجود, لیکن قرآن کریم کتنے لوگ کھول کر دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اپنے اندر اتار رہے ہیں, قرآن کو شفا اور رحمت بنا رہے ہیں. ارشاد, طریقہ کار. اصل بات وہی ہے جسے حدیث میں ہم یوں ہی پڑھتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے ساتھ کچھ دیر گزارے گا, کچھ وقت گزارے گا, یا تو کسی نیکی میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا کسی برائی سے محفوظ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ. تو ہر شخص, ہر مسلمان کم از کم روزانہ چند منٹ ضرور اپنا صرف کرے کہ اس کتاب الہی سے میں کیسے فاضل سر. سبحان اللہ. 5 منٹ تلاوت کرے, 5 منٹ اس کا ترجمہ پڑھے, 5 منٹ غور کرے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے میں اپنی زندگی میں اس کا کتنا اتباع کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ ہمارے ملک کے 22 کروڑ مسلمان, یہ ساری دنیا کے 140 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس کو اپنا لاہ عمل بنا لیں تو پوری مسلم سوسائٹی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے. سبحان اللہ. کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, میں اس قرآن کی کتنا اتباع کرتا ہوں, میں اس کی کتنی پیروی کرتا ہوں, میں اپنی زندگی میں اس سے کتنا فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا میرے لیے بس کافی ہے کہ میں اب قرآن کو ایک کتاب آسمانی کہوں اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں. میرے معاشیات کیسے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. میں گھر والوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. پڑوسی کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. یتیموں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے. بیواؤں کے ساتھ میرا کیا سلوک ہے, قرآن کیا کہتا ہے. کافروں کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہے, قرآن کیا کہتا ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے, قرآن کیا کہتا ہے. سوسائٹی کے عام افراد سے میرا کیا تعلق ہے, قرآن کیا کہتا ہے. میں تجارت میں قرآن کے اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. میں کاروبار میں قرآن کے اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. دفتر کے کاموں میں قرآن کے احکام کو پیش نظر رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. بڑوں کے ادب میں قرآن کو پیش نظر رکھتا ہوں یعنی چھوٹوں کے ساتھ شفقت میں قرآن کو پیش نظر رکھتا ہوں. یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے. قرآن کتاب زندگی ہے اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان سب میں ہمارا تعلق قرآن کے ذریعے سے ہوگا تو نورانیت کے ساتھ ہوگا, قرآن کے بغیر ہوگا تاریکی والا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا تھوڑا سا گفتگو یہ اس پہ بھی بات مزید انشاءاللہ ہوگی. انسانی اخلاق اور پھر اخلاق الہی یعنی یہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے اخلاق حاصل کرو, پیدا کرو اپنے اندر. وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں اس سے پہلے قرآن کریم, میں چاہتا ہوں ذرا اس آیت پر زیادہ بات کر لیں ہم. میں قرآن کریم کو شفا بنانا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ قرآن کریم مجھے, میں تاجر ہوں, میں شاعر ہوں, میں کوئی بھی ہوں, جنرل ہوں, اپنا جسٹس ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, مجھے قرآن کریم ادلو ہوا اقرب للتقوی,
جسٹس. اگر وَلَا میں يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اللہ اکبر اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شفا، مجھے شفا، یہ شفا کو ذرا بتائیے کہ شفا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مجھے شفا کون سی نصیب ہو رہی ہے، یا قوم کو شفا کب نصیب ہوتی ہے، امت شفا یاب کب ہوتی ہے، اور فرد انسان شفا یاب کب ہوتا ہے. قرآن کون سی شفا دے رہا ہے؟ قرآن ایک فرد کے طور پر اگر ہم بات کریں، فرد، معاشرہ، قوم، ریاست وغیرہ، امت، فیہ ذکرکم، وسیع آبائکم، اس تمہارا ذکر ہے قرآن کریم میں. تلاش کرو کہاں ہے تمہارا ذکر. تلاش کرو. تو جب میں تلاش کروں تو میں طریقہ کار کیا ہوگا علامہ صاحب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن طریقہ کار وہی ہوگا، فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کرو. غور کرو. تمہاری ابتدا کیسی ہے، تمہاری انتہا کیا ہے، تمہارا سلوک کیسا ہے، تمہاری عبادت کیسی ہے، تمہاری ریاضت کیسی ہے، بندگان خدا کے ساتھ سلوک کیسا ہے. اپنے آپ کو تلاش کرو. اس سے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک. رب نفس کو پہچانو تو رب کو پہچانو. نفس کی اصلاح کے لیے اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. ٹھیک. روزانہ کچھ پڑھو. دیکھو سرکار دو عالم نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا، اپنی زندگی کو تم اس کے سانچے میں کتنا پاتے ہو، کئی فیصد تم قرآن کے تابع ہو. ٹھیک ہے. کیفیت سرکار دو عالم کے بارے میں کتنی ہے عمدہ حدیث ہے. اس سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کا اخلاق، فرمایا خلق القرآن. سرکار کے خلق کو سمجھنا، قرآن کو پڑھ لو. اللہ اکبر. تو ہم قرآن کو اگر مکمل طور پر پڑھیں تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. جب سرکار دو عالم کی حیات طیبہ سامنے آ گئی تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم رسول کے نقش قدم پر چل پڑیں، قرآن کا اتباع خود بخود ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اللہ دنیا کو متاع قلیل کہا، جی ہاں. سرکار دو عالم کو خلق و عظیم کہا. سبحان اللہ. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ اکبر. میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں کہ اخلاق کو اس بلندیوں کے تک پہنچا. کمال تک پہنچا دوں. اچھا، مانگے تانگے کا اخلاق نہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ اخلاق بن وہی گیا. خلق ہو القرآن. اللہ اکبر. حضور کا خلق کیا ہے؟ قرآن پڑھ لو. جی، آپ چلتے پھرتے قرآن، آپ مجسم قرآن. سبحان اللہ سبحان اٹھنا اللہ بیٹھنا سونا جاگنا سب قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر یقیناً رزلٹ اس کا کیا ہے کہ قرآن کریم شفا بھی ہے اور قرآن کریم رحمت بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں رحمت کو یہ چاہوں کہ رحمت کو آپ کھولیے، اگر رحمت کو ہم تعمیر نو کہیں کہ قرآن پڑھ کے ہماری تعمیر دوبارہ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے قبل آپ نے ابھی ایک حدیث قدسی تلاوت فرمائی تھی، تخلقوا باخلاق اللہ. کیا معنی ہے؟ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. اللہ کے اخلاق ایک انسان کیسے پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر؟ ارشاد. تخلق باخلاق اللہ، یہ بڑی جامع حدیث جی قدسی ہے کہ اللہ کے اخلاق پیدا کرو. ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ جسم نہیں کہ اس کو دیکھ سکیں، مشاہدہ کر سکیں، اپنی ان بصارت آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن اس نے ایک نمونہ زمین پر رکھا ہے جو اس کا محبوب ہے، جو اس کا محبوب ہے، اور اس کا قول اللہ کا قول ہے، اس کا عمل اللہ کا قول عمل ہے، اور اس کے دل میں کوئی بات آہیتی نہیں. ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جس کے مجھ پر وحی نازل کیا تھا. تو اب اللہ کے ہاں کرم ہے، ہم حضور سے کرم سیکھیں. اللہ کے حلم ہے، ہم حضور سے حلم سیکھیں. اللہ غفور رحیم ہے، ہم اس سے مغفر بندوں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ بندوں کو عطا کرنے والا ہے، ہم اس سے یہ بات سیکھیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ عطا کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اللہ محاسب ہے، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیں. اللہ رازق ہے. اللہ رازق ہے، ہم بندوں کو کچھ نہ کچھ رزق پہنچانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. تو یہ جو 99 صفات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ اف ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. تو اگر یہ 99 اسماء الہی کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تخلق باخلاق اللہ کی منزل خود بخود سامنے آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو ظالم ہیں ان کو خسارہ ہی ہے ان آیات قرآنی سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیات سے ہمیں شفا اور رحمت نصیب نہیں ہو رہی تو کہیں خسارہ تو نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ قرآن کریم جو مطلوب ہے قرآن کریم کو، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو کہیں ہم خسارہ پانے والوں میں
تو شامل نہیں ہو گئے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. ٹھیک. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے. 4 خصوصیات ہونی چاہیے جب خسارے سے بچ سکتے ہیں. ایمان ہو، عمل صالح ہو، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت ہو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہو. تو قرآن مجید سے انسان فیض حاصل کرے، ورنہ خسارہ تو خسارہ ہے، کیونکہ نئے انسان لفی خسر تو ہے. ٹھیک ہے. ظالموں کے لیے جو قرآن نے کہا خسارہ، خساری بڑھتا ہے. چونکہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے کفار و مشرکین کی عداوت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. پہلے دن وہ مخالفت نہیں تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق پر، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا چلا گیا مخالفت بڑھتی چلی گئی، ٹھیک. چونکہ تمرد بڑھ رہا ان میں. اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے مجھ سے، او میں تو نہیں مانوں گا یہ بات. اچھا یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو بات نہیں مانوں گا میں. تو پہلے وہ جو مخالفت تھی اندھیرے میں تھی، اب مخالفت روشنی میں ہے، ٹھیک ہے. کہ پہچان، حق کو پہچان رہے ہیں اور پھر انکار کر رہے ہیں. جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، اس وقت جو ان کی عداوت تھی وہ اور تھی. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو عداوت ہے بڑھتی جا رہی ہے. وہ حق کو پہچان رہے تھے لیکن ماننے سے انکاری تھے. جی، اب ذرا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ذرا سا ایک سخت سا سوال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کروں. آپ نے کہا کہ وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ جو مظالم صعوبتیں وہ دیتے تھے 13 برس مکہ مکرمہ کے، حق کو پہچانتے تھے، حق کے انکاری تھے. آج عالم اسلام میں کیا حق کو نہیں پہچانا جا رہا؟ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے عالم اسلام کی. کیا حق کی معرفت نہیں ہے انہیں؟ حق کو پہچان کر نظر انداز کر رہے ہیں. اب اگلا سوال، یہ جو بات فرمائی، اب نیا سوال اٹھتا ہے. تو بڑے مجرم وہ ہوئے جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، بتوں کو پوجتے تھے، یا ہم؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم بڑے مجرم ہیں کہ ہم تو امت اجابت ہیں نا، ہم امت دعوت نہیں ہیں، ہم امت اجابت ہیں. اس کے یعنی حق ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. 2 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سود، یعنی کوئی اس پر دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ سود کے حوالے سے اگر تم لوگ سود نہیں ترک کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں ترک کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک. اس کے باوجود ہم سود کھا رہے ہیں. عورت کا مقام قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ آج عالم اسلام میں مسلمان گھرانوں میں عورت کا مقام کیا ہے؟ اللہ کفر، تعصب. کفر یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں، لیکن یہ کفر وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، نافرمانیاں، یہ تعصب، تکبر، کینہ، حسد. یعنی قرآن کریم جن صفات کو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے کتنی ہمارے اندر ہیں، اور کن صفات کو نہیں دیکھنا چاہتا وہ کتنی ہیں. حزب اللہ، حزب الشیطان، 2 پارٹیاں قرآن کریم بتا رہا ہے. میرے اعمال مجھے حزب اللہ کی اس پارٹی میں رکھ رہے ہیں یا حزب الشیطان کی پارٹی میں رکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ. تو حق کو سمجھنا، ماننا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ حق ہے، اللہ معبود ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے نا مجھے. اللہ اکبر. تو میں جان کے بوجھتے اگر میں کسی اور راستے پہ جا رہا ہوں، یعنی قولی اقرار ہے اور عملی انکار ہے، تو پھر میرا مستقبل کیا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. جی ہاں. جو زبان سے تو اقرار کرے ٹھیک اور دل سے نہ مانے، ٹھیک ہے، پھر درک الاسفل من النار، جی ہاں، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا. اقبال نے ایک اچھی بات کہی ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. عالم اسلام کے بیشتر حکمرانوں کی جو مصیبت ہے وہ یہ کہ جس دین کو مانتے ہیں اس کے تقاضوں کو نہیں مانتے. صرف حکمران کہاں علامہ صاحب، اور عام پبلک کا بھی یہی حال ہے. عام پبلک کا بھی یہی حال ہے کہ جس پیغمبر کو اپنا رسول مانتے ہیں اس کے لیے کلمہ، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے نام پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کا نام آنے پر اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے.
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، جی ہاں جبکہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ رسول کی مانو، ٹھیک ہے رسول کو مانو یقیناً، جی ہاں لیکن رسول کی مانو۔ جی ہاں ہماری بد نصیبی کیا ہے؟ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ اور من یطع الرسول فقط اطاع فقد اللہ، اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ اس نے کی در حقیقت اطاعت اللہ کی کی۔ اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت نہیں کی تو اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول کی اطاعت کیے بغیر ہم کبھی فلاح پا نہیں سکتے، قرآن کریم سے شفا اور رحمت کا حصول ممکن نہیں ہے جب تک اطاعت رسول اللہ جب تک کہ اطاعت رسول نہ ہو صلی محبت اللہ بنائے علیہ ذات وسلم۔ رسالت کو جی ہاں بالکل۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم اگر تیرے ہیں، بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی، بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بس۔ تو اس لیے وجہ وہی ہے کہ عالم اسلام میں ہر طرف آپ کو بولہ بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ بہت کم نظر آئیں گے، بولہ بھی زیادہ نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک نہیں پہنچایا۔ قول میں پہنچاؤ، عمل میں پہنچاؤ، سیرت میں پہنچاؤ، کردار میں پہنچاؤ، رفتار میں پہنچاؤ، گفتار میں پہنچاؤ، بندگان خدا کے ساتھ سلوک میں پہنچاؤ۔ دیکھو حضور بندوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، کس طرح وہ کافروں کے لیے اپنا عذاب بچھا دیتے تھے کہ بیٹھو بات سنو، ٹھیک کس طرح بدترین دشمن کو دعا دیتے تھے کہ پالنے والے اہد قومی انہم لا یعلمون، راستے سے گزر رہے ہیں، عورت کوڑا کرکٹ ڈال رہی ہے، حضور اس کے لیے دعا کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بیمار پڑتی جا کے عیادت بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں یہی عیادت اس میں انقلاب لاتی ہے۔ جی ہاں سوچا اچھا آپ آئے آج ہم سے بدلہ لینے، جب میں بیمار ہوں، کہا نہیں میں تمہاری عیادت کرنا۔ اچھا اللہ اکبر۔ عیادت کرنا ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضور نے جو اسوہ حسنہ دیا ہے ہم اس کو اپنائیں کہ پتھر کھاتے ہیں دعا دیتے ہیں، جی ہاں ہمارا بالکل بھی اس کے برعکس عمل ہے۔ ہم کسی کو ایک کلمہ معاف کرنے کو تیار ہوتے، حضور جان کے دشمنوں کو معاف کرنے پر تیار، ہم کسی کے ایک لفظ کو برداشت کرنے پر تیار۔ ٹھیک تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم حضور کی امتی ہیں؟ کلمہ پڑھنے ضرور ہیں لیکن ہم حقیقتاً ٹھیک ویسے نہیں ہے جیسا سرکار ہم سے چاہتے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف خلاف حجت ہے، حجت ہے۔ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف اگر پیروی دلیل؟ کرو گے تو اس کے حق تمہارے حق میں حجت ہے، مخالفت کرو گے تمہارے خلاف حجت ہے۔ خلاف حجت روز محشر تمہاری شکوہ کرے گا، جی یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا مگر مانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جو شخص قرآن سے شفا حاصل نہیں کرنا چاہتا اللہ اسے شفا نہ دے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر شفا پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ رحمت پر گفتگو آپ نے فرمائی۔ آیت الکرسی معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، وہ قرآن کریم کی بہت ساری آیت، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا جائے، آیت الکرسی کا حصار کر لیا جائے، آیت الکرسی کا حصار بچوں کے لیے دونوں شانوں پر معوذتین پڑھ دیا جائے، اللہ ضربت سے محفوظ رہیں۔ ذرا اس کو ذرا آپ ہمارے محترم ناظرین کو ذرا آپ تعلیم فرمائیے کہ قرآن کریم کی جو بعض آیات ہیں، بعض صورتیں ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام کیا ہے، اور ان آیات کو حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ جی ہاں، اس سے ہم روزمرہ کی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں کسی بیمار کی عیادت کو جائیں، جی اس کے اوپر بیٹھ کے کم از کم 7 مرتبہ سورہ ہم پڑھیں، لازماً اس کے مرض میں تخفیف پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ گھر میں بچے ڈرتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے اس کو دم کریں، ٹھیک رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے گھر کا حصار کریں۔ بچے جب گھر سے نکلنے لگیں ان کے دونوں شانوں پر معوذتین پڑھ دیں، گھر میں آئیں تو پھر دوبارہ آیت الکرسی پڑھیں تاکہ وہ ہر قسم کے آصیب سے، بلاؤں سے، جنات کے شر سے اور زمانے کی بری باتوں سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید چونکہ یہ ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے اور باطنی امراض کے لیے بھی شفا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی ایک مفسر نے بات لکھی کہ میں نے تجربہ کیا، ایک مکھی مر چکی تھی، میں نے سلحم تو اسے پڑھنا شروع کیا، 40 مرتبہ پڑھا تو مکھی اڑ گئی، چونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کسی پر 70 مرتبہ پڑھی جائے یا 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس میں زندگی کے آثار پھر سے نمایاں ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اس لیے ہم اپنے قلوب کو بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات ہیں، ہم ظاہری مریض کو بھی شفا یاب کرنا چاہتے ہیں، اس کا راستہ بھی قرآن ہے۔
اس لیے قرآن رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ رحمت ہے، ہمارے دلوں کو کھولنے والا ہے، شفا ہے ہمارے امراض کے لیے بھی، امراض جسمانی کی بھی شفا ہے، امراض روحانی کی بھی شفا ہے۔ آیت الکرسی جو قلب قرآن کی حیثیت رکھتا ہے، غیر معمولی آیت ہے، قرآن مجید کی شاید سب سے عظیم آیت اس کو قرار دیا گیا ہے آیت الکرسی کو، جس میں اللہ کی عظمت سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جی اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک دلچسپ روایت میں آپ تک پہنچا دوں، اپنے ناظرین تک پہنچا دوں آپ کے حوالے سے۔ جی کسی شخص نے امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز جو اللہ نہیں دیکھتا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک چیز جو بندے دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا۔ تعجب ہوا کہ ہم نہیں، ہزاروں چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے اللہ دیکھتا، مگر یہ کون سی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا؟ فرمایا وہ خواب ہے جو بندے دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، اس لیے کہ خواب کے لیے نیند ضروری ہے، اور اس کی شان یہ کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان نہ اللہ۔ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو اب جب ہم رات کو اگر ہم سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو گویا ہم نے اقرار کیا کہ میں اس کی نگرانی میں چلا گیا جس کو نہ نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی، وہ میری نگرانی کرتا رہے گا، میری حفاظت کرتا رہے گا، مجھے بچاتا رہے گا، ہر قسم کے شر سے بچائے گا، ہر قسم کے آصف سے بچائے گا، برے خواب سے بچائے گا۔ ٹھیک۔ بہت سے لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں ان کو کبھی ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگوں کو نظر بد کا شبہ رہتا ہے، وہ اپنے دونوں شانوں پر موعظتین پڑھیں، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور اپنے بچوں پر خاص طور سے جو خوبصورت بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ سورہ نازل ہوئے ہیں کہ چونکہ حسن و حسین انتہائی خوبصورت تھے، تو جبریل امین آئے اور کہا کہ یہ سورہ پڑھ دیا کریں کیونکہ بچے بہت حسین ہیں، نظر بد نہ لگنے پائے۔ تو یہ حسن بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا ظاہراً اور باطناً، اتنے ہی اپنی زندگی میں ہم بہتری حاصل کریں گے۔ کبھی انسان پریشان ہو، کچھ الجھنوں میں مبتلا ہے، بیٹھے پہلے وضو کرے، پھر قرآن کو کھولے، کوئی بھی سورۃ تلاوت کرے، تو یقیناً اس کے باطن کو ایک سکون ملے گا، اور ایک طاقت حاصل ایک ہوگی۔ طاقت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن انسان کے لیے سرمایہ سبحان حیات اللہ۔ بھی ہے، سرمایہ طاقت بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی انرجی اگر محسوس کرے قلب کے اندر تو قلب کو منور کرنے والی، سرد کو پاکیزہ کرنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو کہ پورا آمن قرآن الرسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ اکبر، پورا قرآن کریم زمین پہ نازل ہوا۔ یہ رکوع عرش، عرش پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ذرا اس تعلق سے فرمائیے۔ اور سورہ رحمان، آج بھی بہت سارے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں ہمارے، اور وہ بہت سی چیزیں ہیں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارا مریض اور ہم اس سے بس مایوس ہوتے جا رہے تھے، لیکن ہم نے اس کے کمرے میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ اس کو سنواتے رہے، اس نے اچھا ہونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سورہ رحمان، غیر معمولی سورہ ہے قرآن کا۔ اور یہ ڈاکٹرز انتہائی پڑھے لکھے لوگ، اور انتہائی یعنی وہ اگر وہ دین سے قربت بھی نہ ہو، دیندار نہ ہو، اور ان کا سیکولر ذہن ہو، تب بھی وہ حیران ہوتے ہیں اس بات پر۔ یہ میڈیا بھرا ہوا ہے اس بات سے۔ تو سورہ رحمان کی فضیلت اور سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کی فضیلت ارشاد فرمائیے اور کنکلوڈ کر دیجیے آج کے پروگرام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ سورہ رحمان ایک حسین ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، جس میں کم از کم 50 نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں، دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، آخرت کی بھی نعمتیں ہیں، اور بار بار یہ سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں ہم نے یہ نعمت دی، کیسے تم جھٹلاؤ گے؟ ہم نے یہ بھی نعمت دی، تم کیسے جھٹلاؤ گے؟ ہم نے ہر شے کو میزان پر رکھا ہے، اللہ اکبر۔ ہر شے کا ایک میزان ہے، یعنی ایک پودا بھی اگ رہا ہے تو ایک میزان کے تحت ہے، جی ہاں، آفتاب مشرق سے نکل رہا ہے ایک میزان کے تحت ہے، کبھی اس کونے پر ہوگا، کبھی اس کونے پر ہوگا، کبھی وسط میں ہوگا، کبھی دن بہت بڑا ہو جائے گا، کبھی رات بہت چھوٹی ہو جائے گی، یہ میزان ہے۔ ٹھیک۔ ہم نے چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، آخر میں چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ ہم نے میزان رکھا ہے۔ تو چونکہ سورہ رحمان میں دنیا اور آخرت کی بے پناہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، حور و قصور کا بھی تذکرہ ہے، تو انسان کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی قوت بیان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو چونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بے انتہا نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اسی لیے اس کی ایک رتم ایسی ہے
کہ جو بھی سنے گا اس پر اثر ہوگا. اس لیے ائمہ طاہرین نے اور سرکار دو عالم نے خاص طور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اپنے گھروں کو سورہ رحمان کے ذریعے سے منور کرو, سبحان اللہ, تاکہ تمہارے قلوب میں روشنی پیدا ہو. اسی طرح جو اس سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کی تلاوت کر کے سو تو یوں سمجھا جائے گا تم نے ساری رات اللہ کی عبادت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور عرشی خزانہ ہے, یہ خزانہ ہے, قرآن کریم ایک خزانہ ہے. اللہ اکبر. اس طرح قرآن شفا بھی بن جاتا ہے اور رحمت بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت ساری گفتگو, قرآن اتنا بڑا موضوع, بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑا ممنون آپ تشریف لائے. اور اب یہ ایک رسمی جملہ نہیں, ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا. بہت محبت ہے آپ کی. خواتین حضرات, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 پر آج تفصیلی گفتگو ہوئی. قرآن شفا اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. کون سے اہل ایمان کے لیے؟ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, قرآن کریم کو حکم بناتے ہیں, قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں, چلتا پھرتا قرآن بن جاتے ہیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن, جو اقبال فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو عطا فرما دی, کیا اسے ہم ریپیٹ کریں. ایک بار پھر علامہ صاحب کا شکریہ. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ درست جواب 7. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ 2 روز تک, 3 روز تک یا 4 روز تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. وقت ہے قرآن اندازی کا. علامہ صاحب کے دست مبارک سے آج کے ونر کے نام کی پرچی نکل رہی ہے, پھر آپ اعلان فرمائیں گے. آج کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد سفیان محمد طاہا. محمد سفیان محمد طاہا. اچھا, محمد سفیان محمد طاہا فیصل آباد سے. فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں. شاید یہ 2 بھائی ہیں تو دونوں نے مل کر روانہ کیا ہوگا یہ جواب. محمد سفیان صاحب, محمد طاہا صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر